ثم انزل، پھر اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنتن، امن، چین، آرام، سکون، دل جمی. کیا تھی وہ دل جمی یا کیا تھا وہ آرام؟ نعاسن، ایک اونگ. پھر اس نے تم پر نازل کی ایک اونگ جو امن والی تھی، یغشا، جس نے ڈھانپ لیا، کس کو؟ طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو، تم میں سے ایک گروہ کو اونگ نے، غنودگی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. غم کی شدت کے بعد، ان سارے دکھوں اور زخموں کے بعد تم پر اللہ نے ایک اونگ بھیجی. وہ کس لیے؟ تاکہ تم سکون پاؤ، اس غم سے نکل آؤ. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری. یعنی اتنی نیند تھی جیسے تلوار چھوٹ چھوٹ کے پڑی تھی. جیسے آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، قلم چھوٹ چھوٹ کے گرتے ہیں. میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا وہ پھر گر جاتی. تو یہ ایک گروہ کے ساتھ ہوا. وطائفتن، اور دوسرا گروہ، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. اور وہ دوسرا گروہ کون تھا؟ منافقین کا تھا. قد اہمتہم انفسہم، ان کو فکر مند کر رکھا تھا ان کے نفسوں نے. یعنی وہ اپنی ذات کی فکر میں ایسے محو تھے، ایسی پریشانی کا شکار تھے کہ وہ اس اونگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے. یہی وہ معنی جو پیچھے میں نے حدیث میں آپ کو بتایا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پرسکون کر دیتا ہے. پھر پریشانی آئے، غم آئے، کچھ آئے، وہ اپنے کام میں فوکسڈ رہتا ہے. اور دوسری طرف کچھ لوگ جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصان، چھوٹی چھوٹی چیز کا جانا ایسی ایسی فکر اور ایسی ایسی پریشانی لاتا ہے کہ وہ کسی پل چین نہیں پاتے، ان کو آرام نہیں ملتا. جن کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، وہ انتہائی خوف اور غم کی حالت میں بھی پرسکون ہو جاتے ہیں. اور جن کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اپنا سکون کھو بیٹھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اور دوسرا گروہ جو تھا یعنی منافقین کا، قد اہمتہم انفسہم، ان کے نفسوں نے ان کو، ہم کہتے ہیں غم کو، مستقبل کی پریشانی، پھر کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا. یعنی منافقین کی فکر اور بڑھ گئی، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر تھی کہ ہماری جان نہ چلی جائے، کوئی ایسی آفت اور ایسی مصیبت نہ آئے کہ ہم مر جائیں. اور مرنے کے ڈر سے تو بھاگ گئے تھے وہاں سے. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں سوچ رہے تھے. کیا تھی وہ باتیں ناحق؟ بدگمانی کہ اللہ کی مدد نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ شاید سچا نہیں تھا اور اسلام کا مستقبل تو مخدوش ہے اور اب تو ان لوگوں کو کوئی آئندہ کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، بس دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یظنون باللہ غیر الحق، ناحق باتیں اللہ کے بارے میں سوچ رہے تھے. ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا گمان، جاہلیت والی باتیں. جاہلیت والی باتیں کون سی؟ یہی جن کا بھی ذکر ہوا ہے، یعنی بزدلی کی باتیں، پریشانی کی باتیں، خود بھی منفی ذہن والے اور دوسروں کو بھی مایوسی کی باتیں پھیلانے والے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، کیا؟ حل لنا من الامر من شیء، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ ہماری بھی کچھ مانی جائے گی؟ ہماری بھی کچھ سنی جائے گی؟ ہمارا بھی کچھ مشورہ قبول کیا جائے گا؟ قل ان الامر کلہ للہ، قل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک اختیار، کلہ للہ سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا فیصلہ ہے. یخفون فی انفسہم، وہ اپنے نفسوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں، ما لا یبدون لک، جو وہ تمہیں ظاہر نہیں کرتے. تو یہ کون سا معاملہ تھا جو سارے کا سارا اللہ کے پاس تھا؟ فتح و شکست کا، گویا تقدیر کا. یعنی مسلمانوں کو کامیابی یا شکست اللہ ہی کے فیصلے سے ہوتی، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، ناکامی بس ہو گئی. مومن کا رویہ اور مومن کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سی کوشش کے بعد معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟
ان الامر کلہ للہ، معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں، میں نے جو کرنا تھا کر دیا، باقی اللہ کے حوالے، جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا اللہ کے سپرد۔ منافق طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور مومن کیا کہہ رہے تھے؟ سب اللہ کے سپرد ہے، اب کا مالک بھی اللہ، آئندہ کا مالک بھی اللہ۔ یہ جو بات ہے کہ انسان مشکل وقت میں معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، یہ ایمان کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس کے بارے میں ایک امریکی ماہر عمرانیات ہے، سوشیولوجسٹ ڈینیسن، وہ اپنی کتاب ایموشن ایز دا بیسس آف سویلائزیشن، اس میں وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اس عقیدہ تقدیر یا امر تکوینی کو خدا کے سپرد کر دینے کی عادت نے، نیز عقیدہ شہادت نے مسلمانوں میں معرکہ جنگ کے اندر بڑی ہی قوت اور استقامت پیدا کر دی تھی کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، فتح نہیں ہوگی جب تک خدا نہ چاہے، شکست نہیں ہوگی جب تک خدا نہ چاہے۔ تو اس چیز نے ان کو بہت مضبوط بنا دیا تھا، اور ایک حقیقت ہے کہ انسان کے اندر اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو پھر انسان کے اندر اطمینان اور سکون اور ایک جماؤ آ جاتا ہے، اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب واقعی انسان کو اپنی مادی طاقت سے زیادہ اللہ کی طاقت کا بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس شکست کو کس سے ریلیٹ کر رہے تھے کہ چونکہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، اور چونکہ تم لوگ باہر نکل گئے اور باہر جا کے جنگ کی تم نے، اور اس وجہ سے یہ سب ہوا، دیکھو ہم نے اتنی اچھی پریکاشن لی، ہم اندر ہی رہ گئے، ہمیں تو یہ نہیں سب نقصان ہوئے جو تمہیں ہوئے، اور تم نے کیا پایا، اور اس قسم کی سب منفی باتیں، اور پھر شکوے کہ تم لوگوں نے ہماری نہیں سنی، حل لنا من الامر من شیء۔ تو مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا کہ آپ بس ایک ہی بات کہیے ان ساری باتوں کے جواب میں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، ان الامر کلہ للہ، سب اسی کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ آپ کے بارے میں ایسی نفرت دلوں میں رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں ایسے برے گمان دل میں رکھتے ہیں جو زبان پہ ابھی لاتے بھی نہیں، یہ تو آدھی باتیں جو کرتے ہیں۔ یقولون، وہ یہ بھی کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ تم میدان جنگ میں نکلے ہو اس لیے مارے گئے ہو۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، البتہ نکل آتے وہ لوگ جن پر موت لکھی گئی تھی، قتل لکھا گیا تھا، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ مزاجع کا لفظ جو مزجع کی جمع ہے، مزجع ضاد جیم عین سے ہے، زجع کا معنی ہوتا ہے سونے کی جگہ، موت بھی نیند کی بہن ہے، اس لیے یہاں پر مراد قتل گاہ ہے۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ مسلمان میدان احد میں جانے کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں، فرمایا کہ اگر تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوتا تو تم بھی خود بخود اپنی قتل گاہ تک پہنچ جاتے، کوئی سبب بن جاتا اور تم بھی وہیں پہنچتے، لیکن چونکہ ابھی تمہاری موت لکھی نہیں تھی اس لیے تم نہ پہنچے، اور ایک بہانہ بن گیا کہ تم چونکہ وہاں نہیں گئے اس لیے بچ گئے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے، لبرز الذین، برزہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، لیکن مبارزت کہتے ہیں لڑائی کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا، یعنی میدان جنگ میں نکلنا۔ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی کوئی بہانہ بن جاتا، تو بھی کوئی چیز سامنے آ جاتی کہ تم اپنی قتل گاہوں تک خود ہی پہنچ جاتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یعنی یہ مارکا اس لیے برپا ہوا ہے کہ وہ تمہارے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو باہر نکال لائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے۔ یمحص، محص کس کو کہتے ہیں؟ میم حصات، خالص کرنا، کوتاہیوں سے پاک کرنا۔ ایک طرف اللہ تعالی منافقوں کو کھولنا چاہتا تھا، دوسری طرف مومنوں کو خالص کرنا چاہتا تھا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو اس ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ زندگی کا یہ جو معرکہ ہے، زندگی کی جو ہلچل ہے، جو ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے، اس میں سب سے زیادہ اہم چیز انسان کی کامیابی کی علامت اس کے دل کا چین اور سکون ہے، پرسکون رہنا۔ کامیاب کون ہے؟ جو اس زندگی کی ہلچل میں کیا رہے؟ پرسکون۔ کوئی بھی چیز اس کے سکون کو رخصت کرنے والی نہ ہو، تاکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے استقامت کے ساتھ کرے، ثابت قدمی کے ساتھ کرے، جم کے کرے۔ ورنہ تو نیکی کے راستے پہ چلا، کوئی مشکل آئی وہیں ہل گیا سب کام ختم، استقامت نہیں ہوگی۔ تو یہ سب حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے سے، تقدیر پر ایمان لانے سے، اچھے اور برے دونوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھنے سے۔ بعض چیزیں جو بظاہر اچھی نہیں لگتی یا بظاہر انسان کو ان میں نقصان نظر آتا ہے، حقیقت میں ان میں بھی کہیں نہ کہیں انسان کے لیے کوئی خیر اور بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مضمون آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ کیا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو، تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، اور ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہی تمہارے حق میں اچھی ہو۔